بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بہت ہنگامہ خیز دن یوں رہا کہ افواج پاکستان کے ترجمان آئے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. معاملہ کیا ہے؟ 2021 میں ہمارے پڑوس میں افغانستان میں حکومت آئی ہے, طالبان کی حکومت ہے. جب سے وہ آئے واضح طور پہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اس کے نتیجے میں شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کی شہادتوں میں واضح اضافہ ہوا ہے. پاکستان نے اس پر ایک پوزیشن لی کہ افغانستان سے دراندازی ہوتی ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ ادھر حکومت آئی ہے, ادھر دہشت گردی بڑھی ہے, وہاں سے دراندازی ہوتی ہے اور حکومتی سرپرستی میں سب کچھ ہوتا ہے. اس کے پاکستان مختلف اپنے طور پہ شواہد بھی دیتا ہے. اس کا سدباب کرنے کے لیے پاکستان نے مختلف علاقوں میں بالعموم خیبر پختونخوا میں بالخصوص بیکاز آف ویری آبویس ریزن کے بارڈر شیئر ہوتا ہے, کارروائیوں کا آغاز کیا ہے. وہاں پر حکومت ہے پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی اس آپریشن کے حوالے سے مختلف رائے رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ آپریشن اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے, اس سے تو جانوں کا نقصان ہو رہا ہے, بے گناہ جانوں کا نقصان ہو رہا ہے, اور بات چیت کرنی چاہیے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر آئے, اپیرنٹلی انہوں نے پہلے بات کی افغانستان کے تناظر میں, دہشت گردی کے واقعات کے تناظر میں, اور پھر اس میں کلیئر کٹ ایک صوبائی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا اس بات کا کہ ان کا یہ بیانیہ کیا ہے اور کیوں ہے. تھوڑا سا کوئی کم ایک زاویہ لے لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور پھر ہم ذرا معزز مہمانوں سے بات کرتے ہیں. انہوں نے خود پہلے ان الفاظ میں کہ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہے. The only purpose of this press conference is, and I would request that we remain focused on counter-terrorism because that is the biggest threat that is being faced by the state of Pakistan right now, the terrorism. اور اس کے اوپر ریاست کیا جواب دے رہی ہے, کیا عملی اقدامات ہو رہے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں اور آگے کیسے بڑھنا ہے, یہ انہوں نے بتایا. وہ ہے آج کا مقصد. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بات چیت کریں ان لوگوں سے, ان کو اسپیس دیں, یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے. یعنی اس بارے میں انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا. آپ پہلے یہ دیکھیے گا کہ ان کے مطابق پی ٹی آئی کیا کہتی ہے اور پھر فوج کیا کہتی ہے, تو آپ کو کلیئر کنٹراسٹ نظر آئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان سے بات چیت کر لیں اور ہم پہلے دن سے کلیئر ہے, ہمارے فیلڈ مارچ سے پہلے سے کلیئر ہے, ان سے بات نہیں کرنی. پہلا بھی دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر کہ بات چیت کریں, اسپیس دیں. جو 10 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں پچھلے سال کے, who are all involved in all these high impact, they were all Afghanis. ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تو فوج کی جنگ ہے جی, یہ عوام کی جنگ ہے. اگر آپ اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, یہ آپ کے گھروں میں, آپ کے بازاروں میں, آپ کے اسکولوں میں, آپ کے دفاتر میں, آپ کی گلیوں میں آ کے پھٹیں گے, ماریں گے. ان کی انٹرنل فیسیلیٹیشن شروع ہوتی ہے کہ بات چیت کریں, ان کو سپیس دیں. پاکستان افغانستان کو بار بار سمجھا رہا ہے کام نہ کریں, تو پھر جو ضروری تھا وہاں پہ وہ بھی ریاست پاکستان نے کیا. آپ کی فوج کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی ہے, وی ہٹ اونلی دی ٹیررسٹ. سو انہوں نے کہا انٹرنل فیسیلیٹیشن شروع ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کریں, سپیس دیں, وہ ان دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. اور ظاہر یہاں صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کی طرف اشارہ تھا. اور پھر انہوں نے کلیئر کٹ کہا, کوئی الفاظ کو خلط ملط کیے بغیر, کہ اس پہ افواج پاکستان کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بارے میں کیا پالیسی اور کیا رائے. کیا کہا دیکھیں. یہ جو کلیئرٹی ہے ہمارے پاس الحمدللہ, ہم وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر واٹ وی آر فائٹنگ انڈر. اور وہ کلیئرٹی جو سی ہے اس کا جو پرائمری سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہے. دیٹ کلیئرٹی ہی ہیڈ کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی, تو نہ کوئی بات چیت کرنی ہے, نہ ان کو کوئی سپیس دینی ہے. یہ خوارج ہیں, ان سے لڑنا ہے. ان کے اوپر اللہ کے احکامات کے مطابق, انہوں نے وہ آیت بار بار یہ پڑھتے ہیں, یہ اللہ کے احکام ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کا احکام ہے, میرا حکم نہیں ہے, اللہ نے ہی حکم دیا ہے, تو ہم اللہ کے حکم کے اوپر فالو کر رہے ہیں. وہ مسجد میں کھڑے ہو کے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے, یہ ہے اس ملک کا قانون, یہ ہے اللہ کا قانون, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب کام کیے اس لیے فتح آپ کی ہوگی. تو وی ہیو ایبسلیوٹ کلیئرٹی. ہماری پولیس کو کلیئرٹی ہے, ہماری لا انفورسمنٹ کلیئرٹی ہے, ہماری ریاست کلیئرٹی ہے. دیٹ کلیئرٹی از ود دی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو انشاءاللہ تعالی یہ کلیئرٹی ان کو بھی آ جائے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. سو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انتہائی حساس معاملے پہ بالکل واضح طور پہ افواج پاکستان اور ان کے مطابق ہی 3 اور صوبائی حکومتیں اور ایک صوبائی حکومت کی رائے بالکل مختلف ہے. کہ جہاں پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں مذاکرات کرو, اور ہم بالکل ہمارا فیلڈ مارشل کلیئر ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں, کوئی بات نہیں, دہشت گرد ہیں. اور وہ اپنے طور پہ وہ ظاہر حوالے بھی دیتے ہیں سارا کچھ. اگر ابھی بھی کوئی ابہام رہ گیا تھا تو انہوں نے باقاعدہ اس صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں, یعنی کہ وزیر اعلیٰ, یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب, ان کے بیانات چلائے اور پھر اس پہ تبصرہ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں تو کیا ہم یہ کر لیں, وہ یہ کہتے ہیں تو کیا ہم یہ کر لیں. اس کا بھی آپ ایک جھلک دیکھیں.
80% of the terrorist incidents why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa. اس کی بنیادی وجہ ہے politically conducive environment جو وہاں پہ provide کیا جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ دہشت گردی جو افغانستان سے باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہی؟ کون خوش ہیں؟ ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی. کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے؟ اپنی سیاست کے لیے، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ نے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کی. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو. پھر کون ہوتا ہے یار دہشت گرد نہیں ہوتا؟ یہ کون ہے؟ ان سے پوچھنے کون ہے؟ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. یہ جو ایک مذہقہ خیز قسم کی بات چیت کرتے ہیں، یہ صاحب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی لاجک نہ ہو، جب کوئی آرگومنٹ نہ ہو تو پھر ایسی ہی قسم کی بات چیت کرنی. ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں. اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ یہ ایسا نہیں کہ کسی پروگرام میں ایک طرف یہ بیان چلایا جا رہا ہے ایک طرف وہ نہیں. وہ افواج پاکستان کے ترجمان ایک پریس کانفرنس میں صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بیانات چلا رہے ہیں اور پھر تبصرہ کر رہے ہیں، اس کو سوالی انداز میں پیش کر رہے ہیں، پھر اپنی رائے دے رہے ہیں. یہ معاملہ اس حد تک آ گیا اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کر یہ سوال کیا کہ دہشت گردی کے واقعات میں ANP نشانہ بنی، جماعتوں کے نام لیے. PTI نشانہ نہیں بنی آج تک. یہ کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ ایک سہولت کار ہے. وہ کیا ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کہا ایگزیکٹلی؟ یہ فرما رہے ہیں اسی طرح ایک زمانے میں ANP کو غیر مقبول کیا گیا تھا. ANP اور باقی بہت سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کے غیور پولیٹیکل پارٹیز، محب وطن، اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے، وہ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ، ان کے عمائدین پہ، ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ چاہے وہ ANP ہو، چاہے وہ JUI ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو. حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول. کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. اور ایک اور بات جو بالکل واضح ہو گئی اس پریس کانفرنس سے، وہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہو رہا ہے. افواج، گورنمنٹ، ظاہر سب، اور وہاں کی صوبائی حکومت کی بالکل رضامندی اس پہ نہیں ہے. جب عاصمہ شیرازی صاحب نے سوال کیا کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، تو جواب دے DGI SPR صاحب نے کہ وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں لیکن آپریشن تو ہو رہے ہیں. دیکھیے گا، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ کہتے ہیں بار بار کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. وہاں پہ ایک ول پاور ہے، پولیٹیکل ول وہاں موجود نہیں ہے. پھر آپ کس طرح سے آپریشن لانچ کریں گے، یا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کو کس طرح سے آپ پھر کنڈکٹ کریں گے؟ اچھا، پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے، آج کہہ رہے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے. آپریشن ہو رہے ہیں، ایز آف ٹوڈے بھی ہو رہے ہیں. بیکاز دی سیکورٹی، میں نے اب پہلے بار کی کچھ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. یعنی ابھی اس سے زیادہ واضح بات ہو نہیں سکتی اس حوالے سے. اور انہوں نے یہ بھی، اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ اس معاملے پہ حکومت یا بطور مجموعی حکومت اور فورسز سیم پیج پہ ہیں نہیں ہیں، کیا ہے کیا نہیں، تو یہ بھی بہت دو ٹوک الفاظ میں بتایا خود افواج پاکستان کے ترجمان نے ان الفاظ میں. لیٹ می ٹیل یو، آپ کی جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، وہ اس کے ساتھ پاکستان کے باقی جتنے ادارے ہیں وہ مکمل ہم آہنگی اور لاک سٹیپ میں چل رہے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو دے آلسو انڈرسٹینڈ اینڈ دی کنورسیشن از کمپلیٹ. دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ جی بالکل جو سا ہے یہ ایشو ہے، یہ چیلنج ہے، اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے. بٹ اٹ از بیسیکلی ایک ریٹوریکل، ایک پولیٹیکل ایشو ہے، تو اس کو سیاستدان وہ ہم سے بہتر حل کر لیں گے. اور آخر میں، اس سے پہلے کہ ہم ذرا اس پہ ڈیبیٹ کھولیں اور سمجھیں کہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کے بعد آگے کیا نکلے گا. ایک بڑا مشہور زمانہ بیان تھا، وہ پرائم 11 آر میں عمران خان صاحب کے ظاہر ممبر نیشنل اسمبلی، ان کے وزیر تھے، انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے کہا کہ وہ تو قوم کا باپ ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک نیریٹو بنا پورا. اس بارے میں بھی DGI SPR نے بات کی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کی. دیکھیں پہلے کہ DGI SPR نے کیا کہا اس بارے میں.
کوئی شخصیت کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں. آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے, جو پہلی حکومت کی بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بڑا مزہ کا خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے, ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے, بااختیار وزیر اعظم تھا. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا, آرمی چیف ہے, اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا. اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح. یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے, کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی. اور یہ شیر رافضی صاحب نے ہمارے پروگرام 11 آر میں یہ کہا تھا ایگزیکٹلی. میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں. گھر کا ایک باپ ہوتا ہے, باپ اور ماں کا اپنا رول ہے. اسی طرح آرمی چیف ایسے کریٹیکل سٹیج پہ, میرا خیال ہے اس مثال کو آپ تھوڑا تبدیل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے باپ کی, کیونکہ یہاں تو بہرحال 3 سال نہیں تو 6 سال بعد تو تبدیلی ناگزیر ہے ہی نا. تو میرا خیال ہے کوئی اور مثال ملک کی آرمی چیف کی مثال ایک باپ اور ماں دونوں کی بنتی ہے. ٹھیک, بات باپ پہ رکی نہیں تھی بلکہ ماں تک بھی گئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ باپ اور ماں, ہم نے بلکہ تجویز بھی دی تھی لائیو اس وقت بھی کہ کچھ اور الفاظ کا استعمال کر لیں, کیونکہ باپ کہہ رہے ہیں تو ان دس کیس تو 3 نہیں تو 6 سال بعد تو تبدیلی ہونی ہے نا, تو پھر عجیب سب کیا ہو. تو بہرحال یہ وہ سارا کانٹیکسٹ. اب ذرا اس پہ آتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اس پہ ذرا تجزیاتی رائے کے لیے کہ یہ واٹ ڈز اٹ ٹیل. ہم نے زحمت دیا, آئی ایم گریٹفل. جناب محمد مالک صاحب ہمارے سینئر تجزیہ کار, ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں, سو گریٹفل, تھینک یو سو ویری مچ مالک صاحب. پھر وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں, اور کوآرڈینیٹر بھی انفارمیشن اور کے پی افیئرس پر ہے. ظاہر آج کا سارا معاملہ کے پی اسپیسیفک زیادہ ہے, تو ہم نے جناب اختیار ولی خان صاحب کو زحمت دی ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اینڈ آئی ایم ویری مچ گریٹفل. پاکستان تحریک انصاف کی بہت متحرک رہنما ہے, ایوان بالا سے تعلق ہے, بہت ووکل بات کرتی ہیں. ذرا ان سے بھی سمجھیں گے پی ٹی آئی کیا رائے رکھتی ہیں, تمام ان سے معصومانہ سوال کریں گے. آئی ایم گریٹفل. مشال یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ مشال صاحب فار گیونگ اس ٹائم, بہت بہت شکریہ. اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں ذرا مالک صاحب سے پہلے ایک ابتدائی نوٹ لوں, پھر ہم بات آگے بڑھائیں کہ مالک صاحب آپ کی معلومات یا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ کیوں یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش آئی. یعنی کہ سوال کا پس منظر یہ کہ ایک ہم نے دیکھا اس سے پہلے ایک سخت ترین پریس کانفرنس ہوئی تھی, سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک ملاقات الاؤ کی گئی ہے بہت دنوں بعد. اس ملاقات میں خان صاحب نے بہت سخت باتیں کی ہیں, اس کے بعد بہت سخت ٹویٹ ہوئی, غصہ ہے اور اس کا اظہار ہے, اور ایک تگڑا جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا اور کر دی گئی پریس کانفرنس. ابھی آج یہ پریس کانفرنس جی نہیں, آپ سب کو السلام علیکم. آئی تھنک وسیم کے سب سے بڑا ایشو تھا جو سہیل افریدی صاحب کا بار کے اندر جو انہوں نے بیان دیا تھا, جہاں انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا کہ یہ تو بدماشی ہے, اگر ہماری مرضی خلاف سب کچھ کریں گے. تو آئی تھنک یہ بیسکلی تھا, اور 2-3 چیزیں سارٹ آؤٹ انہوں نے کرنی تھی. آپ کو یاد ہے درمیان میں انہوں نے ایک ریفرنس فیض حمید کا بھی دیا تھا, جنرل فیض حمید کا, کہ وہ کہاں ہیں اب, اور جن کو انہوں نے استعمال کیا سارا کچھ. بات نئی کوئی نہیں تھی, اور الفاظ کا چناؤ نیا تھا. یہ پالیسی بڑی کلیئرلی ڈکلیئر پہلے بھی فوج نے کی بھی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں بھی یہی باتیں کی. پھر جب لاسٹ ان کی فیمس وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی, تم ہو کون, اس کے اندر بھی ساری یہی باتیں تھیں. میرا خیال ہے کہ اب میٹرز ہیو کم ٹو اے ہیڈ. آپ کو یاد ہے 2 ہفتے پہلے تک یہ بھی ہو رہا تھا کہ ترکی کے انٹیلیجنس چیف پاکستان آ رہے ہیں, اور میری اطلاع یہ تھی کہ تب پاکستان نے 1-2 اور سٹرائکس پلان کی بھی تھی. پھر ان کو ریکویسٹ کی ترکی نے کہ وہ آئیں گے, وہ ایک اور اٹیمپٹ کریں گے, بات چیت ہوگی, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا. پھر ایک بڑا فلمزی سے ایکسکیوز پہ وہ 2 ہفتے ڈیلے ہوتا گیا کہ جی وہاں یہ ہو گیا, وہاں ہو گیا. کوئی خاص ایکسکیوز نہیں تھا. میرا خیال ہے جو بہائنڈ دا سینس ترکی والے کر رہے تھے افغانستان فرنٹ پہ, اس کا کوئی ریزلٹ سے نکلا, بیکاز وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں کی میٹنگ کوئی معنی خیز نکلے. اب میری اطلاع یہ ہے کہ گرین سگنل ان کی طرف سے بھی آ گیا کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لی ہیں, اب آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں. اور اس کا مطلب آپ کے بعد جی یعنی میں سوری بات کروں, آپ جواب مکمل کیجیے گا کہ یو ول ناٹ بی سرپرائز کہ یہ ساری چیزیں افغانستان کے تناظر میں ایک نیکسٹ اسٹیج پہ جائیں ایز اے ریزلٹ آف وچ پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ ان نیکسٹ رول افیشینٹ ہو گیا ہے کہ ہر ملک اپنے ایریا آف انفلوئنس میں, اپنے سفیر آف انفلوئنس میں جو بہتر سمجھتا ہے طاقت کی بنا پہ وہ کرے. اور یہ پاکستان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اب جو بھی ہے ہمیں خود ہی کرنا ہوگا. سو آئی تھنک اب یہ پریامبل تیار ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جو کراچی میں اتنی بڑی انہوں نے واردات روکی ہے وہ ٹرک والی 2000 kg 2 ٹن کا وہ ٹرک تھا, اس کے لنکس انڈیا افغانستان دونوں سے. سو وہ آئی تھنک دیٹ ہیز بین اے اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک. اور اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو افغانستان میں بھی آپ کو نظر آئے گا, اسٹرائکس نظر آئیں گی,
اور یہاں پہ اب بالکل انیکویکل میسج چلا گیا ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ، نہ ہم نے بات تمہارے سے کرنی ہے، نہ ہم نے بات طالبان سے کرنی ہے، اور اب جو ہے وہ فورس ہی جواب دے گی. سو میرا خیال ہے کہ آج بڑی ہی سخت پریس کانفرنس تھی سینس میں، اور لیکن میسج ریپیٹ ہوا ہے پہلے والا، لیکن زیادہ سخت الفاظ میں. ایک کوئک کامنٹ مالک صاحب اس پہ بھی کر دیں، پھر ہم ذرا آگے چلتے ہیں کہ پھر ہم وہ تو بھول ہی جائیں نا کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے تجزیے ہو رہے تھے کہ جی وہ مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، وہ جی بریک تھرو، اور تحفظ آئین والوں نے کہہ دیا تیار ہیں، اب یہ ہو جائے گا. یہ تو کچھ اور ہی طرف چل گیا نا معاملہ. تو وہ مذاکرات آپ کہہ بھی رہے ہیں مسلسل اپنے شوز میں بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جی وہ تو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا. تو آج تو اگر کسی کو شک تھا بھی کہ اس مذاکرات کے اس میں کچھ جان ہے تو ختم ہے نا، ایسے ہی ہے نا. بالکل. دیکھیے یہ اب پاکستان کی جو جتنی اب فورن پالیسی ہے، جتنی آپ اکنامک پالیسی بھی ہے، یہ اب نیشنل سیکیورٹی کے پرزم سے دیکھی جا رہی ہے، اور وہی سب سے آگے. اور اب یہ ایک بلیف ہو گیا ہے آرمی میں بھی اور رولنگ پی ایم ایل این میں بھی کہ جی سیکیورٹی معاملہ سارٹ آؤٹ جب تک نہیں ہوگا، نہ معیشت ترقی کرے گی، نہ اندر دوسرے حالات میں اسٹیبلٹی آئے گی. تو اب آپ اسے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں یہاں پر میں کہ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے دیکھنے کا مسائل کو، بٹ یہ اب ایک ڈیسیژن ہوا ہوا ہے. تو اب ہر چیز، اب دیکھیے آج میرے پروگرام میں شفیع جان تھے، کوئی 25-30 منٹ لگے اور فائنلی انہوں نے بوجھل دل کے ساتھ شاید یا واٹ ایور، فائنلی انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے. وہ لوگ جو ان کے ساتھ یہاں پہ جن کی مائنڈ کو چینج کیا گیا وہ نہیں، لیکن ہاں جو ادھر سے بارڈر کراس کر کے آتے ہیں وہ دہشت گرد ہوں گے. یہ کلیئرٹی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بڑی کلیئرلی اب سوچنا ہوگا کہ ان کے نزدیک ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، بیکاز یہ اصل کلیش ان کا پالیٹکس اپنی جگہ ہے، پسند ناپسند اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. یہ شاید ریلائز نہیں کر رہے، یہ سمجھ رہے کہ شاید یہ جو ٹکراؤ ہے نا آرمی چیف کا عمران خان کے درمیان میں پرسنالٹی کلیش ہے، یہ اصل وجہ ہے. وہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ڈیفینیٹلی ہے، لیکن یہ اصل ایشو ان دونوں کا بیسک ڈفرنس، ڈیفینیشن کا ڈفرنس ہے کہ ٹیررسٹ کون ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں وہاں سے یہیں سے بات آگے لے کے ذرا جو معزز مہمان ہیں مشال یوسفزئی صاحبہ، ان سے میں یہیں سے اگر آغاز کر سکوں مشال صاحبہ، چونکہ میں نے یہی پوچھنا تھا آپ سے پہلے تو کہ ڈز اٹ ناٹ انوائے یو، اور یہ آپ کو پریشان نہیں کرتی یہ بات کہ صحیح یا غلط ابھی اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن ایک صوبہ جس میں آپ کی حکومت ہے اس کے بارے میں وہ ایک حساس صورتحال سے گزر رہا ہے، آپ کی رائے آپریشن کرنے کے حوالے سے بالکل الگ ہے اور اسٹیٹ کی رائے بالکل الگ ہے، کلیئر ہو گیا. لیکن میں اور اسپیسیفک کر دیتا ہوں سوال کو، اور جہاں سے مالک صاحب نے چھوڑا ہے وہیں سے میں آگے لے کے جاتا ہوں. ظاہر ہے پاکستان کی ریاست یہی کہتی ہے نا افغانستان میں حکومت آئی ہے، وہ حکومت ایک نام نہاد حکومت ہے، وہ ایک قبضہ گروپ ہے، وہ افغان طالبان ہے، اور وہ یہاں پر اپنی ایک شاخ ٹی ٹی پی کو امپاور کرتے ہیں، وہ یہاں پہ ٹیررزم کرتی ہے. آپ کی صوبے میں حکومت ہے، تو میں یہی سے سوال شروع کرتا ہوں، یہ جو اینٹی ہے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی، آپ اس کو ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ سمجھتی ہیں آپ کی جماعت اور آپ مشال صاحبہ؟ بہت شکریہ بادامی صاحب، ہم بالکل سمجھتے ہیں. اور آپ نے شفیع جان صاحب کی طرح کوئی 25-30 منٹ نہیں لیا بلکہ سیکنڈ بھی نہیں لگا، ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. جی، اور میں شروعات یہاں سے کروں گی کہ آج کی جو پریس نامناسب ہوئی ہے، اور میرے خیال سے آج حلف سے اور اس پہ کورٹ مارشل، یہ ڈائریکٹ افواج پاکستان کے ترجمان کی طرف سے ایک فیڈریشن ہے جس میں باقاعدہ طور پہ ایک صوبائی حکومت کو ہٹ کیا گیا ہے، وہاں پہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے ان عمائدین کو ہٹ کیا گیا ہے. اور آج تو مشال صاحب کوئی اس اعتبار سے تو پولیٹیکل بات بھی نہیں ہوئی، پچھلی پریس کانفرنس میں تو وہ بھی تھا نا، آج تو ایک سیکورٹی سچویشن ہے اور اسٹیٹ کہہ رہی ہے فوج کہہ رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس بارے میں، اور یہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے. میں اسی طرف آؤں گی. بادامی صاحب ہمیں بتائیں بارڈر نہیں، وہ کھڑے نا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کر رہے ہیں جو کرنا ہے، لیکن آپ بیانیے میں یہ بتائیں جی آئے کہاں سے؟ ہمیں جواب یہ چاہیے، سب سے پہلا جواب ہمیں یہ چاہیے کہ یہ آئے کیسے؟ عمران خان کے دور حکومت کے 3.5 سال میں امن تھا، اور اب امن کیوں نہیں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں نا کہ 2021 میں طالبان وہاں پہ پاور میں آئے، اس کے بعد سے یہاں ٹیررزم بڑھا ہے. انہوں نے نمبر سے بتایا کہ 21 میں کیا ہوا، 22 میں کیا ہوا. 2021 میں ڈائریکٹلی آتی ہوں 2022 پہ. جب عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو 5 جولائی 2022 کو اس ٹائم ڈی جی آئی فیض حمید صاحب نہیں تھے، وہ کور کمانڈر پشاور تھے. اس ٹائم کے ڈی جی آئی ندیم انجم صاحب تھے، اور باجوہ صاحب، ندیم انجم صاحب اور کور کمانڈر پشاور فیض حمید صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو باقاعدہ سے بریفنگ دی تھی کہ ہم نے
انہی طالبان کو واپس لے آ کر یہاں پہ آباد کرانا ہے اور ہماری یہ پالیسی ہے. صحیح ہو گیا جی. ہمارے پاس رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹویٹ آن ریکارڈ موجود ہے 7 جولائی 2022 کا. آپ چاہے تو میں بھجوا سکتی ہوں اس کی اسکرین ریکارڈ, جس میں انہوں نے TTP تحریک طالبان پاکستان کا ذکر کیا ہے کہ جی ہمیں بریفنگ دی گئی ہے, ہم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کروا کے ان کو واپس یہاں پہ آباد کرانا چاہتے ہیں. یہ ہم نے کیے, یہ ہم نے نہیں کیے. میں اس کا جواب اختیار صاحب سے لیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ مجھے اچھا وہ ویسے میں ذرا کمپلیٹ کر لوں بادامی صاحب, میں کمپلیٹ کر لوں. جی ہمیں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے, ہمارا فرض ہے کہ ان کی حفاظت کرنا, ان کی آواز بننا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بند کمروں میں فیصلے کریں گے اور آپ ہم پہ امپوز کریں گے, پھر آپ آئے الیکشن لڑیں, آپ کریں, پھر عوام کے سامنے آپ جواب دیں گے. ابھی عوام کے سامنے ہم جواب دیں گے. آپ بتائیے نا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں مشال صاحبہ کہ ابھی ٹیررزم کا ایشو تو ہے نا, اور اس پہ افواج پاکستان اور وفاقی حکومت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم دہشت گردی کے مارنا ساتھ چاہیے, بات کرنی چاہیے. آپ کا کیا موقع ہے, کیا کرنا دیکھیں جی, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صوبائی حکومت کو کانفیڈنس ملے, آپ وہاں کے عمائدین کو کانفیڈنس ملے, آپ لوکل کو کانفیڈنس ملے, اور جو خیبر پختونخوا کی روایات ہے کہ صوبائی جرگے کے مطابق وہاں فیصلے کرے, پھر اس کو امپلیمنٹ کرے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ 2 مہینے بعد کہتے کہ جی آپریشن بڑا کامیاب ہو گیا, ہم پھر 1 سال بعد پھر آ کے کہتے کہ جی ہم نے یہاں آپریشن کیا. آپ مجھے بتائیے, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فورسز کی تعیناتی کہاں ہونی اور کیا یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بتاتی, اور تو یہ کیا اس میں کچھ غلط ہے؟ یہ بات غلط ہے کیا نا, ایسا نہیں ہے کیا؟ دیکھیں جی, ہم نے فورسز کی تعیناتی کی بات نہیں کی ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر فورسز کی تعیناتی عوام کی بلا کے خلاف ہوگی تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جب ہم چیخ رہے تھے کہ افغانستان سے یہ لوگ آ رہے ہیں, جب ہم چیخ رہے تھے کہ جی سوات, وزیرستان, تیرا, باجوڑ پہ لوگ آ رہے ہیں, آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور آج آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ گئے ہیں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ آئیں گے, آپ بند کمروں میں فیصلے کریں گے, آپ وہ امپلیمنٹ کریں گے اور ہم خاموشی سے وہ سب برداشت کریں گے. ہمیں صوبے کے لوگوں نے حکومت دی ہے, ہمیں صوبوں کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے, ہم ان کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے, اور ہم کولیٹرل ڈیمیج کے خلاف ہیں. آپ کو مشال صاحب اس میں کوئی شک ہے آپ کو کہ یہ جن آؤٹ فٹس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت کلیئر ہیں, یہ ان کا ایک اپنا برانڈ آف اسلام ہے, اور یہ اس کا نفاذ چاہتے ہیں, اس کو اپنا شرعی فریضہ سمجھتے ہیں, اور وہ اس کی جدوجہد کر رہے ہیں, اور اس کی اجازت تو پھر نہیں دی جا سکتی. یا آپ کی رائے دو مختلف. بادامی صاحب, میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ آئے کیسے ہیں, یہ آئے کیوں ہے؟ جب یہ آ رہے تھے تو اس پر تو بھی اختیار سے بتائیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ابھی تو ایک بحث ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ ماضی سے نکل کے آج حال میں نہیں آئے. میرے پاس ٹویٹ ہے, میں بھجوا دیتی ہوں, آپ لائیو چلا لیں اپنی اسکرین پہ. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹویٹ ہے. ہاں, میں پڑھ لیتا ہوں. اس میں آپ نے کہا, پھر میں اختیار صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں, چونکہ آپ نے کہا کہ رانا صاحب نے کہا کہ مذاکرات اور ان کو سیٹل کرنے کے حوالے سے, پاکستان واپس لانے کے حوالے سے, یہ آپ نے کہا. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ اس ٹویٹ کا حصہ ہے یا نہیں. میں ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں. 7 جولائی 2022 کا ہے. دی پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی unanimously agreed to continue talks with TTP. بالکل یہ ہے کہ مذاکرات جاری رکھے جائیں. All the politicians attending the meeting. مذاکرات کس چیز کے لیے؟ واپس لانے کے لیے. نہیں, اب وہ تو اب مذاکرات واپس لانا جو یہ برڈن ہم پہ ڈالتے ہیں نا جی کہ یہ جو ہم لائے ہیں. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceeding will be supervised by the parliament. اس میں سیٹلمنٹ کی بات اس ٹویٹ کی حد تک نہیں ہے جو آپ کہہ رہی تھے کہ اس میں ہے کہ جناب واپسی. لیکن ٹھیک ہے, میں اختیار صاحب آپ بتائیے گا. مشال صاحبہ نے ان کا اصرار اس بات پہ کہ بھائی وہ آئے کب ہیں, وہ یہ لوگ آئے ہیں, اس کو وہ آپ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں اس کا. اور دوسرا وہ کہتی ہیں, میں نے سے پوچھا کہ اچھا پھر کریں کیا کریں, چھوڑ دیں گے ان کو, تو کہتے ہیں ہم صوبائی حکومت ہمیں اعتماد میں لیں. کیا کہیے گا اختیار صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب. سب سے پہلے مگر میں 2 منٹ آپ مجھے بولنے دیں تو ان کی سارے سوالوں کا جواب بھی ہو جائے گا. مشال بی بی کو میں نے اس دن منع کر دیا تھا کہ یہ دوبارہ آپ یہ رانا ثناء اللہ کی ٹویٹ کو کبھی آپ نہ کوٹ کریں تو بہتر ہے, ورنہ آپ کو ہزیمت کا سامنا ہو سکتا ہے. وہ کیوں, وہ کیسے؟ آپ بات کر رہی ہیں 7 جولائی 2022 کی, جبکہ میں آپ کو پرسوں بھی میں نے مالک صاحب کے شو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اکتوبر 2021 اکتوبر میں, مشال بی بی اگر بیچ میں آپ بات نہ کریں تو بہتر ہوگا. یہ کراس شو نہیں, اٹس اے ٹاک شو. تو اس وقت عمران خان نے اکتوبر میں یہ سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ 40-45 ہزار لوگ ہم نے پش بیک کر دیے تھے, ان کو واپس بھیج دیا تھا افغانستان. بس ان کو
ایکسپٹنس ان کی نہیں ہو رہی تھی تو ہم ان کو واپس لے آئے اور ہم نے پاکستان میں ان کو اکوموڈیٹ کر دیا. کل بھی مالک صاحب نے بڑا اچھا کوشچن کیا تھا اپنے شو میں کہ وہ لوگ پھر ہیں کدھر, ان کو کہاں پہ اکوموڈیٹ کیا, کہاں پہ رکھا ہوا ہے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, حالانکہ میں پھر ان کی جگہ میں نے ان کو جواب دیا. اب یہ آئے کیسے تھے, یہ آپ کا لیڈر لایا تھا, اور اس وقت کے جو آج جو کورٹ مارشل سے گزر رہے ہیں جنرل فیض صاحب, وہ اس میں ملوث تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ کی بات جو آپ کر رہی ہیں نا, اس میں کسی آبادکاری کی بات نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ لے آؤ سوات اور کاشغر اور وزیرستان میں ان کو آپ اکوموڈیٹ. میں نے پوچھا ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات اور کس چیز پر ہو رہے تھے. مذاکرات امن کے لیے ہو رہے تھے, پیس ڈائیلاگ ہو رہے تھے. وہ پیس ڈائیلاگ جن کا یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں, مذاکرات کریں, مذاکرات کریں. دوحہ میں مذاکرات ہوئے, استنبول میں ہوئے, کہاں پہ نہیں, کہ دنیا کی کون سی جگہ پہ نہیں ہوئے, اس کا ریزلٹ بھی دیکھ لیے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, مشال کہتی ہے کہ یہ آج پہ کورٹ مارشل بنتی ہے آج کی پریس کانفرنس پہ. اگر کسی سول بندے کی کورٹ مارشل ہو سکتی تھی تو بالکل عمران خان کی کورٹ مارشل بنتی ہے. آپ کی جماعت کے اس وقت کے کرتے دھرتے جنہوں نے اس صوبے کو دہشت گردی کی بھٹی میں جھلس کے ان کو پھینک دیا تھا, ان سب کی کورٹ مارشل. اور اختیار صاحب ان کی اس بات پہ آپ کیا کہیے گا کہ وہ کہتی ہے کہ ہم صوبائی حکومت آپ ہمیں اعتماد میں لے کر کیجئے جو کرنا ہے. بادامی صاحب سن لیجئے, آپ کو مستقبل میں جو ایک بات سننے کو ملے گی, یہ میری بات آپ ریکارڈ پہ لے لیں. یہ میں ایک دو دوستوں کو اور بھی بتا چکا ہوں. عمران خان نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ جو لوگ وہ واپس لے آئے تھے پاکستان, ان کو انہوں نے اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا ملٹری ونگ بنانا تھا, اور اس پہ انہوں نے اپنا ٹھیک ٹھاک ورکنگ بھی کی تھی, ٹھیک ٹھاک کام بھی کیا ہوا تھا. اس کے بعد ان کی پھر حکومت سنبھلی نہیں, رہی نہیں, ورنہ ان کا پلان جو تھا وہ بہت گندا اور بہت ہی برا تھا. آگے چل کیا آپ کے خیال میں یہ ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ ثابت نہیں کر پائیں گے, پھر اس پہ ایک سیاسی بیانیے کا الزام لگے گا اور اصل بحث جو ہے وہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ 9 مئی کے فیصلے آنے دے, ذرا معاملات تھوڑے سے ایڈوانس سٹیج میں چلنے دے. آپ کے پاس میری اس بات کا, اس کو آج تک آپ کہیں گے, آپ کو یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ بات میں نے کیوں کی تھی اور کس بنیاد پر. اچھا نوٹڈ, آپ نے بات ٹھیک ہے. محمد مالک صاحب, سر آپ نے مالک صاحب بہت افغانستان کور کیا ہے, دیکھا ہے تجزیاتی آنکھ سے بھی اور حوالوں سے بھی, تو پلیز آپ اس میں ہماری رہنمائی مدد کیجیے نا کہ آپ کے خیال میں, ظاہر اپنی اپنی پارٹی پوزیشن تو سب کی ہے, آپ کو زیادہ آبجیکٹو یا زیادہ حقیقت یا زیادہ حقیقت سے قریب کس کی رائے لگتی ہے؟ یعنی کہ آپ کو اسٹیٹ اب ٹھیک لگتی ہے کہ یار ہم نے مذاکرات پہ کب منع کیا, لیکن کوئی تو حد ہوتی ہے, کتنی دفعہ مذاکرات کریں, انٹرنیشنل لوگ بھی کود گئے, آپ بھی بتا رہے ہیں, انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی ہم سے نہیں, تو یہ ٹھیک ہے, اب اور کوئی حل ہی نہیں ہے, مائٹ ناٹ بی دا آئیڈیل سولوشن بٹ از دا اونلی سولوشن. یا آپ کو پی ٹی آئی کی بات ٹھیک لگتی ہے کہ نہیں یار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا لگتا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ اس وقت یہ والا نیریٹو تو ہے, وہ فوج کے خلاف ہی ہم نے بات کرنی ہے, تو اس لیے وہ نیریٹو اپنائے ہوئے. اس سب میں حقیقت کہاں کھڑی ہے آپ کے تجزیے میں؟ وسیم, میں 2 منٹ دیجیے گا, میں کوئکلی کچھ چیزیں 90 کی آپ کو یاد کروا دوں. ہاں جی. جب 90s میں مجاہدین آئے تھے نا, تو ان کی جو ریلنگ کرائے تھی نا, وہ نیشنلزم تھی. وہ افغان خطے کی بات کرتے تھے, افغانستان کا جو جغرافیہ تھا اس کو واپس لینے کی بات کرتے تھے کہ ہمیں آزادی لینی ہے. اس سیکنڈ جملہ ہوتا تھا کہ یہ کافر آ گئے, سب کچھ آ گئے, لیکن وہ نیشنلزم ڈریون موومنٹ تھی. بالکل صحیح. طالبان ایک مذہبی نظریہ لے کے آئے ہیں, اور ان کے مذہبی ان مجاہدین کو ہمارے ملک پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, ان کو تو پاکستان کی حیت پہ اعتراض ہے کہ یہ غیر اسلامی جگہ ہے, اور یہاں پہ ہم اسلامی ملک بنائیں گے. آپ ان سے کیا نیگوشیٹ کریں گے؟ وہ تو آپ کا ملک نہیں مانتے, آپ کا آئین نہیں مانتے, وہ آپ کے ملک میں سے حصہ نہیں مان رہے کہ جی ہمارا یہ علاقہ تھا, ہمیں اس میں شریعہ لگانے دیں. وہ پورا ملک لینا چاہتے ہیں. اور ہم نے جو مذاکرات کی تاریخ دیکھی ہے, صوفی محمد سے لے کے آپ نارتھ وزیرستان چلے جائیں, سارا چلے جائیں, ہم نے دیکھا ہے جب بھی مذاکرات چلے ہیں انہوں نے صرف وقت خریدا. آپ سے مار پڑتی تھی, مذاکرات پڑھتے تھے, 3 مہینے 6 مہینے میں دوبارہ ری گروپنگ ہوتی تھی. آپ بھی مذاکرات پہ کب آئے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ قطر وہ تب گئے ہیں جب آپ نے ٹھکائی کی بارڈر پہ. آپ نے ایک میسج بھیجا, کابل سٹرائک کیا, ہیبت اللہ کو اپنا گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا, انہوں نے جگہ بدلی. کابل کے اندر جن کے تھے 5-6 منسٹرز, ڈپٹی منسٹر, سب نے بھی ریزیڈنسیز چھوڑ دی کہ دوبارہ میزائل نہ آئے. ہم نے مارا نہیں تھا, ہم نے ایک میزائل لگایا تھا تاکہ ذرا ان کو اندازہ ہو جائے کہ وی کین ہٹ یو. اور ان کو ایک چیز سمجھ آتی ہے, ہمارے میں, روس میں اور امریکہ میں 2 مختلف چیزیں ہیں.
امریکہ نے بھی ایک دن واپس جانا تھا، ہزاروں میل دور سے آیا تھا، روس نے بھی واپس جانا تھا، ہم کہیں نہیں جا رہے. اور یہ ہمارے ہاتھوں کی، ہماری اپنی غلطی ہیں، ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے یہ بت ہیں. تو ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کون کہاں ہے، کس طرح، اور ان کو بھی یہ پتا ہے. اس لیے ہمارا ان سے مذاکرات کی کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. اور آئی تھنک وہ اسٹیٹمنٹ بڑی کلیئر ہے کہ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کو پاکستان چوز کرنا ہے یا ان کو تحریک طالبان پاکستان چوز کرنا ہے. ان کے لیے وہ ایک پاکستان کے اندر ایک لیور ہے انفلوئنس کا، جو افغان طالبان کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے. ان کو افغان پیسے ملتے ہیں، ان کو انڈیا سے پیسے ملتے ہیں، ان کو ایک گلف اسٹیٹ سے بھی پیسے ملتے ہیں جو گلف اسٹیٹ گوادر نہیں چاہتی ہے، تو وہ بلوچستان میں ہی پیسے لگاتی ہے. اینڈ مالک صاحب آلسو دس ریمائنڈ آپ نے 90s کی بات کی، دس ریمائنڈ میں چونکہ مذاکرات کی باتیں بہت دفعہ چل چکی ہیں، تو ایک دفعہ ایسی مذاکرات کی بات چل رہی تھی. 90s میں تھا، ہم 3 جرنلسٹ تھے، ہم اس دن کابل میں تھے جب کابل گرا تھا. میں اس میٹنگ میں تھا جب حکمت یار مسعود کی اور ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، احمد شاہ مسعود کی اور گلبدین حکمت یار کی. اب وی ور 3 جرنلسٹ، ایک میں تھا، ایک فرینچ تھا، امریکن تھا. میں نے وہ بھی سارا دیکھا ہے. میں نے افغان وار 3.5 سال کور کی ان اینڈ آؤٹ. یہ ٹریڈنگ اور نیگوسیشنز کے بادشاہ ہیں، لٹکاتے ہیں بات کو، لے جاتے ہیں، لیکن بڑے کلیئر ہیں. لیکن وہ ڈفرنٹ افغانستان تھا. یہ آئیڈیالوجیکلی ڈریون لوگ ہیں، یہ مذہبی جنونی ہیں، یہ آئدر اور والے لوگ ہیں، یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے. یہ آپ سے نیگوشیٹ کرتے رہیں گے، اپنے لیے ٹائم بائی کریں گے. ابھی بھی مجبوراً انہوں نے آپ سے قطر میں بات کی، انہوں نے مجبوراً آپ سے ترکی میں بات کی، بیکاز ایک سیکنڈ اٹیک آنا تھا. وہ بریک مل گئی. اب آپ دیکھیں وہی حرکتیں تیز ہونی شروع ہو گئی ہیں. دوبارہ یہ ہوگا. ان سے نیگوشیٹ کس بات پہ کرنا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. یہ مالک صاحب میں نے بالکل یہ بات کی، چونکہ انٹرویوز آن ریکارڈ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے شریعت، اس ملک میں شریعت نہیں ہے اور اس ملک میں شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ آئدر اور ہے، یہ کہتے ہیں مائی وے اور دا ہائی وے. کلیئر. آپ نے ان سے کیا بات کرنی؟ ناؤ دا کوشچن از، پھر میں اس کا اگر مختلف جواب دے سکیں کہ مالک صاحب آپ سے سوال ہے کہ یہ کتنی ممکن یا ناممکن بات ہے، یا اس کو بڑا اوور سمپلیفائی کر دینے والی بات ہوگی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی وہ تو اتنا کلیئر ہے مالک صاحب یہ معاملہ، تو صوبے میں ایک حکومت ہے ایک جماعت کی، اس کو بٹھایا جائے، بڑے بیٹھ جائیں آپس میں اور بتایا جائے کہ بھائی دیکھو وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، can we allow them to impose their brand of Islam in our territory? No. So then this is the only solution. اور پھر ایک پیج پر آ کے آگے بڑھیں. Is it that simple? If not, why? مالک صاحب دیکھیں، اس لیے کہ وہاں کی صوبے کی ایک اپنی اکانومی بھی ہے. اس کی اکانومی افغانستان کی اکانومی سے بڑی جڑی ہوئی ہے. جب سے بارڈر بند ہوا ہے، آپ کو اور مجھے اتنا دکھ نہیں ہے، بس ہمیں انڈائریکٹ تکلیف ہے کئی چیزوں کی. وہاں پہ ڈائریکٹ لوگوں کو کروڑوں کے نقصانات بھی ہو رہے ہیں، اور مجھے ان کی پرائرٹی انڈرسٹینڈیبل نظر آتی ہے. آپ اور میں پھل امپورٹ نہیں کرتے افغانستان سے وسیم، لیکن کے پی کے بہت سے جو ہیں کانٹریکٹرز وہ امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. ان کا اکنامک انٹرسٹ بالکل جڑا ہوا ہے، ان کو ہرٹ ہو رہا ہے، ان کو اس میں مجھے ان کا غصہ اور پریشانی سمجھ آتی ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی ایک چیز نہیں سمجھ رہی کہ اب جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے یہ نیشنل سیکورٹی ڈریون فورن پالیسی ہے. صحیح. اس کے اندر یہ سارے صرف اس بات پہ کنفیوز ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جی جو فیلڈ مارشل کی عمران خان کی لڑائی سمجھ رہے ہیں، یہ اس پہ فیصلے ہو رہے ہیں. وہ فیصلوں پہ ایک اور سختی تو لا سکتا ہے وہ ایلیمنٹ، لیکن جو اصل چیز ہے. اور ایک چیز اور، میں تو ایک چیز یہ بھی کہوں گا گورنمنٹ سے، اختیار ولی بیٹھے ہوئے، کہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی آج ڈی جے ایس پی آر نے بھی کہا کہ وہ اندر بیٹھ کے وہ کہہ دیتے ہیں بس بات کرو، اور اس بات پہ ضد پکڑ لیتے ہیں. دیکھیں وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے گراؤنڈ ریئلٹیز آپ نے نہیں بتائی بھی، میں تو مجھے اندر کیا پتا کہ بعض زمینی حقائق کیا ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے، فوج کو چاہیے ایک آدھا سیکیورٹی کا ایکسپرٹ بھیجیں جو جا کے عمران خان کو بریف کرے کہ بھی یہ ٹیررزم کی سچویشن ہے، یہ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے. اب بتاؤ تم کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ چلو میں ابھی بھی آپ کہتے ہیں نیگوشیٹ کریں یا آپ ہمارے نہیں کرتے؟ یہ کتنی قابل تجویز بات ہے، اس بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لو، پھر مشال صاحبہ سے آغاز کرتا ہوں. ایک چھوٹے سے بریک. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. اچھا مشال صاحب، میں آپ تفصیلی جواب بھی دیجیے گا. پہلے جس طرح میں نے ایک دو کوئک سوالات کیے تھے اور آپ نے یو ویری کائنڈ، آپ نے کوئک سیدھے جوابات دیے، وہ اگر مجھے اجازت دیں میں ایک دو اور کر لوں. جس طرح میں نے پوچھا کہ آپ سمجھتی ہیں ٹی ٹی پی کو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ، آپ نے کہا بالکل میں سمجھتی ہوں. جی سوری جی مالک عمران خان کو بریف، میں کہہ رہا تھا کہ خیال علی صاحب سے پوچھیں کہ عمران خان کو کیوں نہیں ایک سیکورٹی بریفنگ دے. جی وہ میں نے پوچھنا ہے پوچھتا ہوں بالکل. اور مشال صاحبہ سے پہلے ذرا پوچھتا ہوں، آپ ہی تو کرنٹ افغان رجیم ہے، آپ سمجھتی ہیں مشال صاحبہ آپ کی پارٹی اور آپ کے وہ پاکستان میں ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتی ہیں؟ ایک کوئک سوال ہے، پھر اصل سوال تھا.
بادامی صاحب میں ایک کوئک آنسر دوں گی، ایک تفصیلی ٹائم چاہیے جیسے آپ نے باقی مقررین جی بالکل 100%. دیکھیے جی، افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے افغان عوام کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ جس کو حکومت دے، جس کو نہیں دے. ابھی وہاں پہ ایک حکومت چل رہی ہے، ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم کسی پڑوسی ملک کی حکومت کے بارے میں کوشچن. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو حکومت کرنی چاہیے، میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ نہیں، وہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے. میں نے ابھی الیکٹڈ تو نہیں ہے، لیکن وہ غلامی کی زنجیریں توڑی تھی نا خان صاحب کے الفاظ میں اس حکومت نے جب آئی تھی. خان صاحب نے کہا بھی تھا نا، ٹویٹ کیا. تو ہاں، لیکن وہ پاکستان میں ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں کرنٹ افغان رجیم؟ مشل صاحب، میں نے ابھی ریسنٹلی ان کے ایک منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کی سرزمین اپنے کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے. اسٹیٹمنٹ کیونکہ ایک آفیشیل کی تھی، یہ ایک آفیشیل کی اسٹیٹمنٹ تھی، تو اس آفیشیل کی اسٹیٹمنٹ کے بعد میرا ان پہ کمنٹ کرنا بنتا نہیں ہے. تو ہمارا بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ وہ وہاں سے دہشت گردی کر رہے ہیں. اس آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا رہا ہے ہمارے والے؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں نا جی، میں اسی یقین آ رہا ہے آپ کو یا نہیں آ رہا؟ خالی افغانستان والے پہ آ رہا ہے. میں اسی طرف آ رہی ہوں نا، مجھے بادامی صاحب موقع دے. جی اچھا، لیکن آپ آئیے گا اس سے پہلے ایک اور ضمنی سوال، پھر آپ ایک اور ضمنی سوال یہ بتا دیں، کیونکہ آج تذکرہ ہوا ہے دوبارہ، یہ والد صاحب اور والدہ بھی کہا ہے، چونکہ اس نے بھی دور والد صاحب اور والدہ ہوتے ہیں آرمی چیف، یا وہ اسٹیٹمنٹ اب پرانا ہو گیا، آؤٹ ڈیٹ ہو گیا اور اس سے لا تعلق ہے؟ یہ بتا دیں، پھر آگے آپ جواب دیں. باپ اور ماں. دیکھیں جی، انہوں نے بات کی کہ جی ایک آرمی چیف کو باپ کہا گیا. مجھے تو نہیں یاد کہ ان کو باپ کس نے کہا تھا. اگر آپ نے شہریار افریدی صاحب کی اسٹیٹمنٹ مجھے سنائی ہے تو یہ ان کا ذاتی تجزیہ ہو سکتے ہیں. خان صاحب تو جنرل باجوہ کو صاحب تک نہیں بولتے تھے، تو وہ باپ کہاں سے بناتے؟ باجوہ کہتے تھے وہ پہلی بات. جی جنرل باجوہ کہتے تھے، وہ کبھی انہوں نے صاحب نہیں کہا. آپ ان کے اسٹیٹمنٹس نکال لیں، ریکارڈ پہ. اچھا، سو آپ کلاس آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں تھا اور اس سے آپ کا کوئی اتفاق نہیں ہے کہ آرمی چیف باپ اور ماں ہوتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں. ہاں دیکھیں، اگر کسی اور نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، جس طرح آپ نے شہریار افریدی بھائی کی اسٹیٹمنٹ سنائی ہے، تو ان کا ذاتی تجزیہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ہوئی تو میں نے بڑا کلیئر کٹ بتایا کہ انہوں نے تو ان کو کبھی صاحب نہیں بولا، وہ باپ کہاں سے بنائیں گے. اب آپ تفصیلی جواب دے دیجیے، اور اس میں میرا یہ بھی سوال شامل کر لیجیے گا کہ ہمارا آفیشیل اسٹیٹمنٹ، ہماری آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ وہ ٹیررزم کرتے ہیں، افغان گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. آپ کو اس پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ جی، فلور از یورس مشل صاحب. میں اسی طرف آ رہی ہوں نا جی. جی اس آج کی گورنر کا بیٹا مارا گیا تھا پاکستان میں، ان کے گورنر کا بیٹا پاکستان میں مارا گیا تھا. میں اسی طرف آ رہی ہوں جی. آج کی پریس کانفرنس میں کافی باتیں ہوئی. آج کی پریس کانفرنس میں یہ بات بھی ہوئی کہ جی باقی پارٹیوں کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں نہیں ہٹ کیا جا رہا. اس سے اور نہیں ہو سکتی کہ ایک ترجمان، ایک ادارے کا ترجمان یہ بات کر رہا ہے. انہوں نے بات کی، ہمارے کل بنو بے ناظم کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، پی ٹی آئی کا تھا. ہمارے ایک سابق وزیر اعلیٰ کے 2 بیٹے شہید ہوئے، اسرار گنڈا پور صاحب شہید ہوئے. ہمارے لیاقت صاحب جو ہمارے ایم پی ہے دیر سے، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا. ہمارے مردان پہ عمران ممن صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، وہ شہید ہوئے. ہمارے ریحان زیب شہید، جن کے بھائی نے پھر شمولیت اختیار کر لی تھی اختیار ولی صاحب کے ساتھ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد، وہ ہٹ ہوا. سب سے بڑی بات، خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا. تو یہ سب کہاں سے ہوئے تھے؟ آپ کیسے ہمیں کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پہ بات ہوئی، اختیار ولی صاحب نے بات کی، عمران خان صاحب نے. دیکھیں جی، اس ملک میں ہمارے ساتھ ہوا. اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں طالبان نے کیا، ہمارے ساتھ ہوئے تو پھر ہمارے ساتھ کس نے کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں طالبان، آپ کو لگتا ہے کیا تو آپ بتائیے کیا، لگتا ہے نہیں؟ بالکل دہشت گردی تھی، دہشت گردی. اور طالبان تھے اس کے پیچھے. آپ کے دہشت گردی سب کے لیے ہوتی ہے جی، دہشت گردی سب کے لیے. دہشت گردی کا نئے نام نہیں لے سکتے آپ کہ کسی اور کے لیے کسی اور طرح کی ہوگی، ہمارے لیے کسی اور طرح کی تھی. یہ دہشت گردی تھی. ایک بات میں بڑی کلیئر کٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ان کانفیڈنس لے، آپ بند کمروں کے فیصلے ہم پہ امپلیمنٹ نہ کریں. آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ آپریشن کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ آپریشن کریں، لیکن ہمیں ایشورٹی دے کہ یہاں پھر کبھی دہشت گردی نہیں آئے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی ضرب عضب کریں، آپ کبھی رد آپ کبھی کیا نام دے، کبھی کیا نام دے، اور اگلے 2-3 سال بعد دوبارہ وہاں پہ آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ ایک مرتبہ ہمیں بتائیں کہ جی اس ایریا میں لوگ موجود ہیں، یہ پوزیشن ہے، ہمیں حکومت کی یہ سپورٹ چاہیے، ہمیں لوکل لوگوں کی یہ سپورٹ چاہیے. یہ میں اختیار صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ایگزیکٹلی یہ بات ٹھیک ہے.
میں کمپلیٹ کر لوں نا بادامی صاحب، میں کمپلیٹ کر لوں. تو ہم ہمارے لوکل جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ان کانفیڈنس لے، ہم لوکل لوگوں کو نکال لیں گے، آپ کو کرنے دیں گے، لیکن پھر ہمیں یہ ایشورٹی چاہیے کہ ان علاقوں میں پھر کبھی بھی دہشت گردی نہیں آئے گی. خیبر پختونخوا پچھلے 2 دہائیوں سے یہ تماشا دیکھ رہا ہے، یہ تماشا برداشت کر رہا ہے. ہم نے بہت قیمت چکائی ہے، اور اس سے انفارچونیٹ کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک صوبہ جس نے دہشت گردی کی سب سے بڑی قیمت چکائی ہے، آپ نے آج شہداء ان دہشت گردی کے متاثرین کے زخموں میں یہاں پہ بات کی کہ جی عمران خان صاحب 40-50 ہم لوگ لائے، ہم نے سیٹل کیے. یہ سٹیٹمنٹ کل میں نے نہیں دی تھی، مالک صاحب کے شو میں یہ اختیار ولی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. تو مالک صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی بتائیں وہ لوگ پھر آپ کہاں پہ انہوں نے بات کیے، تو اختیار ولی صاحب کے پاس جواب نہیں تھا. تو ہم آج بھی یہ بات کر رہے ہیں، آج اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پیس بات کر رہے ہیں، ہم پیس کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی یہی بات کر لیں کہ جی آپ مذاکرات پیس کے لیے کہ مالک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ خان صاحب کو سیکیورٹی پہ بریفنگ دیں. خان صاحب کو چونکہ میری ان سے 16 اکتوبر کو ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب کے پی میں دہشت گردی آئی ہوئی ہے، یہ سچ ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ نہیں آئی ہوئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ ہے کہ آپ ہمیں سائیڈ لائن کر کے فیصلے نہیں کر سکتے. یہ میں سے پوچھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ لوگوں نے ووٹ ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم ذمہ دار ہیں. اور مجھے ایک کوئک کمنٹ اس پہ بھی کیجیے نا کہ جو میں نے آپ سے پوچھا کہ افغان طالبان رجیم کو آپ ایک ٹیررسٹ اور رجیم سمجھتی ہیں، یعنی آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ جو ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے سوئل کو یوز نہیں ہونے دیں گے. تو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کا سوئل یوز ہو رہا ہے ہمارے خلاف ٹیررزم میں. تو آپ کو یقین ہے اس بات پہ یا نہیں ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی اور ملک کی انٹرنل پالیسیز پہ کمنٹ نہیں کروں گی. میں انٹرنل پالیسی پہ تو پوچھ بھی نہیں رہا، میں تھوڑی میں نے یہ تو آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ طالبان بچیوں کو اسکول کیوں نہیں جانے دے رہے. میں ویزا ویز پاکستان ان کی پالیسی پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا پاکستان میں ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ یا نہیں، یہ ان کے اندرونی معاملہ تو نہیں ہوا نا. میں سب سے پہلے سوال کے ہوتے ہوئے وہ کیسے ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، نہیں اس کا تو وہ جواب دے رہے ہیں افواج پاکستان کے، ہم ان کو جواب دے رہے ہیں، منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، دہشت گرد مارے جا رہے ہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں بارڈر پہ فوج کڑی ہوئی ہے اور وہ ہم سے مجھ سے آپ سے کہہ بھی نہیں رہے کہ ہم بارڈر پہ میں سب سے پہلے آئی کیسے. لیکن آپ کا اس پہ کامنٹ آپ کرنا نہیں چاہتی کہ آپ کے خیال میں اور آپ کی پارٹی کے خیال میں، چونکہ وہ صوبے کی حکومت ہے آپ کی پارٹی، کہ وہ ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہی ہے طالبان گورنمنٹ یا نہیں. یو وانٹ ٹو کامنٹ آن اٹ؟ دیکھیں مالک صاحب نے ایک بات کی کہ شاید ہمارے کوئی فائنینشیل گینز ہے افغانستان کے ساتھ، تو ایک بات بڑی کلیئر کٹ کرے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کسی فائنینشیل گینز کے ساتھ لیکن ہمارا گلا اپنی فوج کیسے آئے زیادہ دکھ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کوئی فائنینشیل، اور انہوں نے کہا کہ انڈرسٹینڈیبل ہے، یہ بھی کہا انہوں نے. جو لوکل کاروباری لوگ ہیں ان کو زیادہ پرابلم ہے. صحیح ہے. اختیار بھائی آپ ذرا پلیز کوئکلی اختیار بھائی سے بتائیے گا کہ وہ جو مالک صاحب نے جو بات کی، جو مثال بھی کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے اگر آپ یہاں ان کے چیف ایگزیکٹو کو اور وہاں ان کے لیڈر کو خالی بتا دیں کہ بھائی دیکھو یہ ہے. چلیں ابھی ذرا بریک میں مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ کل کو وہ یہ کہہ دیں گے یار مجھ میں ان پہ بھروسہ ہی نہیں تھا. یہ تو نہیں کہیں گے کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہماری صوبے میں حکومت ہی ہمیں بتایا نہیں، ہمیں بتاتے تو ہم ساتھ دے دیتے. تو یہ حجت اتمام حجت ہی کر لیں سرکار. بادامی صاحب ایشو انتہائی سینسیٹیو ہے. ہاں جی ہاں جی. اور آپ نے بیچ میں مشال بی بی کو بلایا ہے جن کے پاس یا کنابود ہو یا کنستہ، ان سے آگے کچھ ہے نہیں. چلے وہ بھی اب اللہ ربنا تک یہ جا نہیں سکتی ہے. میں کہتا ہوں ولد والین امین تک یہ نہیں پڑھ سکتی. سارے اختیار ولی صاحب کے پاس جب لاجک نہیں ہوتا، جب فیکٹس نہیں ہوتے تو وہ اس طرح کے اٹیکس کرتے ہیں، پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے. تو اختیار ولی صاحب بات کا فیکٹ سے جواب دیا کرے، ادھر ادھر کی مت مارا کرے. غلط بات کرتی ہیں. آپ نے اسرار گنڈا پور کا حوالہ دیا. اسرار گنڈا پور کی اپنی دشمنی تھی اور اس میں ان پر حملے کو آپ ٹیررزم سے نہیں جوڑ سکتی، اس کا کیس کا الگ ایشو تھا. ایک آپ نے عمران ممن کا حوالہ دیا جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں نا، سب سے بڑی بات کل ہمارے بنو میں ناظم فدا محمد صاحب کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا وہ بند کر لیں تو میں بات کرتا ہوں نا. میں چھوڑ دینا، غلط بات مت کیا کرے اختیار ولی صاحب. میں آپ کو آپ کی زبان میں جواب دے سکتی ہوں لیکن میں دینا نہیں چاہتی. میری مامند جو ہے، عمران مامند کا مسئلہ کچھ اور تھا. جمشید مامند زندہ ہے. اچھا آپ کے خیال میں کہ ہر ایک کا مسئلہ کوئی اور ہے، بس آپ کا مسئلہ بڑا جینوئن ہے. لیاقت
لیاقت کا مسئلہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جب آپ نے ٹیررزم کو امپورٹ کیا سوات میں، چترال میں، وزیرستان میں، تو اس وقت جب ہم چیخ رہے تھے تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اچھا وہ چلے گا جواب پتہ ہے کہ پروگرام کا وقت 2-3 منٹ رہ گیا تو بات رہ جائے گی، تو ذرا کنکلوڈنگ ریمارک دے رہے ہیں روپے کا تاوان مانگا گیا تھا جی اور وہ اس میں اختیار ولی صاحب کو سمجھایا کریں سر، تھوڑی بیسک ایتھکس سمجھایا کریں کہ پرسنل اٹیک نہ کیا کریں، جب ان کے پاس لاجک نہیں ہوتا پھر ایسی باتیں کرنا شروع کر جاتے ہیں. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے آپ کو کچھ آتا نہیں ہے. الحمدللہ سر، بالکل میں مسلمان ہوں، میں اس بات میں نہیں موقف ہے. آپ نے لیکن میں بات لاجک سے کرتی ہوں. کہا کہ جو خیبر پختونخوا میں چل رہا ہے یہ ڈرامہ ہے، یہ تماشا ہے. میں کہتا ہوں آپ کی اس بات کی میں پرزور مذمت سخت شدید الفاظ میں تجویز پہ کیا کہے گا یا اس رائے میں جو مالک صاحب کی ہے مرتے ہیں. دیکھیں اختیار ولی صاحب کو میں نے ووٹ نہیں دیا نا خیبر پختونخوا. 2-3 منٹ رہ گئے بیچاروں مالک صاحب سے کنکلوڈنگ ریمارک. ہم جواب دیں. بادامی صاحب میں اپنی بات اگر نہیں کروں گا، اگر آپ کے شو میں اگر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر میں خاموش ہوں. مجھے اجازت نہیں مل رہی بات، میں تو آپ دونوں سے مجھے اجازت نہیں بات کرنے کی. آپ کنکلوڈنگ ریمارک دیتے ہیں. ان کو بلا کے ان کے ساتھ آپ سولو شو کر لیا. آپ پہلی مرتبہ آئی ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں. تو یہ موزن آپ نے پرسنل اٹیک شروع کیا اور آپ کا یہ معمول ہے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں. فیکٹ پہ بات کریں. وشال صاحب وہ آخری 30 سیکنڈ دے دو ان کو، پھر مالک صاحب کنکلوڈ کر دیں گے. جی اختیار صاحب کنکلوڈ کر دیں بس آپ. مالک صاحب آپ نے جس دہشت گردی اور اس کے خلاف ہماری فوج کے مقابلے کو خیبر پختونخوا میں جو کئی سال سے چل رہا ہے، آپ نے اس کو ڈرامہ کہہ دیا، آپ نے اس کو تماشا کہہ دیا. یہ آپ کی سیاست ہے، یہ آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. دس از واٹ یو آر ڈوئنگ فرام دا پاسٹ سو مینی ایئرز. وہاں سے روز جوانوں کی لاشیں اٹھتی ہیں، شہداء کے تابوت وہاں سے نکل رہے ہیں اور ان کے گھروں میں جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے آپ نہیں کھڑے. آپ نہیں کھڑے. مالک صاحب آپ کی جماعت سارا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس آپ نہیں کھڑے. مالک صاحب یہ سارا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت اب اس سے کیا نکلے گا؟ یہ آپ کی اور ان ٹائمز ٹو کم جب آپ کہہ رہے ہیں افغانستان سے ٹینشن بڑھے گی، آپ کے خون میں وفا ہی نہیں ہے. اس کا کیا یہ سارا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، میں مالک صاحب سے آخری مجھے اجازت دیں. اختیار صاحب ابھی آپ کی عمر بھی اتنی نہیں ہے اور آپ اتنی جھوٹ بولتے ہیں. اختیار صاحب 12 سینگ نکلیں گے یا 2 اختیار صاحب بس ٹھیک ہے. ایک کنکلوڈنگ ریمارک کی اجازت دے دیں مالک صاحب مجھے کہ مالک صاحب منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. تب یہ آپ کو آنے والا منظرنامہ یا نانسنس لوگوں کو آپ بلا لیتے ہیں کیا لگتا جن ہے کو مالک عقل ہے صاحب؟ نہیں، جن کو گھر میں کوئی پانی نہیں دیتا آپ ان کو اختیار صاحب بات کر رہے ہیں یار. مالک صاحب کو ایک فائنل کامنٹ دینا ہے. جو بندوق کی زبان بولتے ہیں وسیم، وہ بندوق کی زبان ہی سمجھتے ہیں. ہمارا ان کا یہ ڈفرنس اتنا بڑا ہے، جیسے میں نے کہا یہ مذہبی جنونی ہے. وہ آپ سے کچھ مانگ نہیں رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے چھین لیں گے، وہ ہمارے سے ہمارا ملک چھینیں گے. یہ تاکہ یہ چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں. ان کی اکانومی بھی وار اکانومی ہے، ان کی سورس بھی کانفلکٹ. یہ دیکھیں یہ ارب پتی لوگ ہیں وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی وہ ڈرگز بیچتے ہیں، کبھی اسلحہ کرتے ہیں. یہ چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں. یہ امن ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا، ان کی سمجھ سے باہر ہے. اور اسلام کا لبادہ جوڑا ہوا ہے. یہ آپ کو ایک ان کے ساتھ فیصلہ کن کرنا پڑے گا. مارکا ہوگا اور کوئی طریقہ نہیں نکلے گا. میری ناقص رائے. رائٹ سر. تھینک یو سر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.